لیکن باوجود اس ایمان کے اور باوجود ان تازہ اور زندہ معجزات کے پھر کیوں ہماری جماعت کے اعمال میں کمزوری ہے؟ اس کے متعلق حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ اپنے خیال کا اظہار فرمایا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ سلسلے کے علماء، مربیان اور واعظین نے اس کو پھیلانے کی طرف خاص توجہ نہیں دی۔ یہ حضرت مسلم موعود کی بات جس طرح آج سے 75-76 سال پہلے صحیح تھی، آج بھی صحیح ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جوں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے دور جا رہے ہیں، ہمیں اس طرف مکمل پلاننگ کر کے توجہ کی ضرورت ہے۔ بس آپ کا یہ فرمانا آج بھی قابل توجہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وفات مسیح پر جس شد و مت سے تقریریں کرتے ہیں یا معترضین کے اعتراضات پر حوالوں کے حوالے نکال کر جو ان کے یعنی ان معترضین کے بزرگوں کے اقوال ہیں معترضین کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں اور ان کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ اتنی کوشش جماعت کے افراد کے سامنے جماعت کی صحیح تعلیم پیش کرنے کی نہیں ہوئی، یا کم از کم علماء کی طرف سے نہیں ہوتی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جماعت میں ایسے لوگ تو مل جائیں گے جو وفات مسیح کے دلائل جانتے ہوں یا مولوی کے اعتراضات کے منہ توڑ جواب دے سکتے ہوں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں بعض چینلز پر یا انٹرنیٹ پر مولوی جو اعتراض کرتے ہیں ان کے جواب، اور بعض دفعہ بڑے عمدہ اور آسن رنگ میں جواب ایک عام احمدی بھی دے دیتا ہے۔ مجھے بھی بعض لوگ ٹی وی کے حوالے سے اپنی گفتگو کے بارے میں رپورٹ بھجواتے ہیں اور اپنے جوابات بھی لکھتے ہیں، اور جواب بھی اکثر ان کے اچھے اور علمی ہوتے ہیں۔ بس اس لحاظ سے تو ہم ہتھیاروں سے لیس ہیں، مگر ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جنہیں یہ علم ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کو کس رنگ میں پیش کیا۔ آپ نے معرفت اور محبت الہی کے حصول کے کیا طریق بتائے، اس کا قرب حاصل کرنے کی آپ نے کن الفاظ میں تاکید کی، خدا تعالیٰ کے تازہ کلام اور اس کے معجزات و نشانات آپ پر کس شان سے ظاہر ہوئے۔ اس لیے بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک شخص وفات مسیح کا تو قائل ہوتا ہے، اس کی دلیل بھی جانتا ہے، ماں باپ کی وراثت میں اسے اہمیت بھی مل گئی ہے، لیکن ان باتوں کا علم ہونے کے باوجود یہ سب کچھ جانتا ہے، دوسری طرف ان باتوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جو ابھی میں نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت یا خدا تعالیٰ کے تازہ کلام کے معجزات و نشانات یا قرب حاصل کرنے کے طریق یہ نہیں اس کا علم ہوتا، اس لیے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، ایمان بھی ڈاواڈول ہونے لگتا ہے اور عملی کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ بس بے شک وفات مسیح کے مسئلے میں تو ایک شخص بڑا پکا ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے کے جاننے سے اس کی عملی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس لیے اس پہلو سے جماعت میں بعض جگہ کمزوری نظر آتی ہے۔ بس جب تک اس طرف ہماری جماعت کے علماء، مربیان
اور وہ تمام امراء اور عہدیداران جن کے ذمے جماعت کے سامنے اپنے نمونے پیش کرنے اور اصلاح کے کام بھی ہیں، اس بات کی طرف ویسی توجہ نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے، اور جماعت کے ہر فرد کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، جو کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس وقت تک جماعت کا وہ طبقہ جو قوت ارادے کی کمزوری کی وجہ سے عملی اصلاح نہیں کر سکتا، جماعت میں کثرت سے موجود رہے گا۔ ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے اور جائزے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں یہ شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ رمضان میں ایک مہینہ نہیں یا ایک مرتبہ اعتکاف بیٹھ کر پھر سارا سال یا کئی سال اس کا اظہار کر کے نہیں، بلکہ مستقل مزاجی سے اس شوق اور لگن کو اپنے اوپر لاگو کر کے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب مستقل طور پر حاصل ہو۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پیار کا سلوک کرتے ہوئے دعاؤں کی قبولیت کے نشان دکھاتا ہے، ان سے بولتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر یہ معیار حاصل کرنا یا حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر احمدی کا فرض ہے۔ بس یہی تو وہ انقلاب ہے جو اسلام کے احیاء نو کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر واقعہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام ہر ایک کو معلوم ہو اور آپ کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے کی ہر ایک میں تڑپ ہو، اگر ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کتنے عظیم نشانات دکھائے اور آپ کے ماننے والوں میں سے بھی بے شمار کو نشانات سے نوازا، تو ہم میں سے ہر ایک اس مقام کے حصول کی خواہش کرتا اور اس کے لیے کوشش کرتا جہاں اس سے بھی براہ راست کے نشان ظاہر ہوتے اور اسے نظر آتے۔ قوت ایمان میں وہ جلا پیدا ہو جاتی جس کے ذریعے سے ایسی قوت ارادی پیدا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے ایک خاص جوش پیدا کر دیتی ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس زمانے میں نشانات جن کا اظہار اللہ تعالیٰ آج تک فرماتا چلا آ رہا ہے، ہمارے دلوں میں ایک جوت جگانے والا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے آپ علیہ السلام اور اپنے اور آپ کے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے طفیل آپ کے ہر اسوے کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں اللہ تعالیٰ ہم سے ایک خاص پیار کا سلوک کر رہا ہو۔